بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ یہ ان کے والد اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک کتاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے پروردگار، وَمُجْرِ السَّحَاب، او پروردگار جو بادلوں کو چلانے والا ہے، ان تمام احزاب کو ان کو شکست سے دوچار فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا، اہل ایمان کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ڈال دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ فہزموہم، پس انہوں نے شکست دے دی ان کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چاہا وہ سکھایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تبارک و تعالی دفع نہ کرتے، ختم نہ کرتے لوگوں کے بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، البتہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل، لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والے ہیں، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 اور 251 ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کی سربراہی اور پھر ان کی سربراہی میں اہل اسلام کا، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا جم غفیر 80,000 کی فوج لے کر چلنا، راستے ہی میں ان پر ایک آزمائش آئی، اور اس آزمائش میں جو قربانی دینے والے تھے اور جو صرف ساتھ جانے والے تھے ان کا فرق ہو گیا، تو ان میں سے 313 بچے، اور 313 میں بھی جنہوں نے تھوڑا بہت پانی چکھا تھا تو ان میں بھی کچھ کاہلی،
کچھ سستی پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن جنہوں نے اس نہر کے پانی سے ویسے ہی گزر گئے تھے، چکھا بھی نہیں تھا، وہ مستحکم تھے اور ثابت قدم تھے، اکمل الایمان والے تھے، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں بسا اوقات سے ہوتا ہے ایک چھوٹی سی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیش آئی، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا آپس میں جو مقابلہ ہوا اس کا ذکر فرمایا، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ اب جب لشکر آگے آیا تو یہاں پر ان کا آپس میں جب سامنا ہوا اور وہاں اتنی بڑی فوج دیکھی، تو میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ سپاہی کی صفات کیا ہونی چاہیے، ایک مجاہد اور ایک فوجی کی صفات کیا ہونی چاہیے کہ ان میں صبر ہو، استقامت ہو، حرص نہ ہو، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں۔ تو اور ایک اہم چیز کہ اللہ کے سامنے عاجزی ہو، رونا ہو، گڑ گڑانا ہو۔ اور جب اتنی بڑی فوج کے سامنے آئے تو انہوں نے فوراً کہا ربنا افرغ علینا صبرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر، غزوہ بدر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اگلے دن مقابلہ ہونا تھا، لڑائی شروع ہونی تھی، تو کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو تھوڑی دیر کے لیے سویا نہ ہو سوائے رسول اللہ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑاتے رہے، عاجزی کرتے رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، پروردگار یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میری 14-15 سال کی محنت ہے اور ان سب کو میں نے اب میدان میں اتار دیا ہے، اب تیری مرضی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگلے دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مبارک جو ہے وہ سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے ہتھے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لوگ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ہے وہ فرق۔ کافر قومیں جب میدان میں اترتی ہیں تو وہ شراب و کباب، گانے بجانے، عورتوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کی جماعت جب میدان میں اترتی ہے تو کس کے ساتھ؟ آہوزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اس سے مانگتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا، میں نے پورے میدان کا چکر لگا کے واپس آیا، تو واپس آیا رسول اللہ مبارک ویسے ہی سجدے میں تھے۔ ایک موقع پر تو اتنا ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پیار آیا، فرما حضور بس کر دیں، فرما ابوبکر مجھے چھوڑ دیں، اور ہاتھ اٹھے ہوئے تھے یہاں تک کہ جس کو ہم کملی کہتے ہیں، چادر مبارک گر گئی پیچھے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں دعا۔ یہ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اب تو خیر مسلمانوں کو دعاؤں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں دعا ہے بھی کہ نہیں ہے، نہیں جی دعا نہیں مانگنی چاہیے جی، یہ دعا کیا کرنی اور یہ دعا کیا کرنی، اور بندے رب سے نہیں مانگنا کس سے مانگنا؟ جہاں انسان انفرادی عمل کرتا ہوا انفرادی مانگتا ہے، جہاں اجتماعی عمل کرتا ہوا اجتماعی مانگتا ہے، اکٹھے ہو کر مانگتے نہیں جی یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں باقاعدہ اللہم منزل الکتاب، ایک کتاب کو نازل کرنے والے پروردگار، ومجر السحاب، او پروردگار جو بادلوں کو چلانے والا ہے، ان تمام احزاب کو ان کو شکست سے دو چار فرما دے۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی اشارہ آ گیا کہ یہ جو لڑ رہے ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہے؟
اللہم منزل الکتاب، اللہ تعالیٰ کی صفت کون سی بیان فرما رہے ہیں؟ ایک کتاب کو نازل فرمانے والے پروردگار، یہ جو تیرا دستور اور منشور ہے اسی کو نافذ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مقصد ملگیری نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ یہ جو تو نے ہمیں دستور نصیب فرمایا ہے اس کو دنیا میں کیا کر دیں؟ نافذ کر دیں، جو کہ آج پوری امت مسلمہ اس سے محروم ہے، اور یہ اسی کی محرومیت کی نحوست ہے جو آج امت مسلمہ کے اوپر ہے، ورنہ مادی اسباب میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے، مادی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو صرف کس چیز کی ہے کہ یہ جو رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا کہ اس کو کیا کریں گے؟ اپنی زندگیوں پر نافذ کریں گے، اپنے ایوانوں میں اس کو نافذ کریں گے، اپنی عدالتوں میں نافذ کریں گے۔ وہاں سے ہم نے اس کو نکال کر صرف اور صرف کیا ہے؟ مسجد کے اس ایک الماری تک محدود کر دیا، گھر کے وہ سب سے اوپر والے طاقچے تک محدود کر دیا۔ یہ اسی وجہ سے ہے، ورنہ اگر یہ نافذ ہو تو پھر پروردگار عالم کی برکتوں کا نزول بھی ہو۔ تو بہرحال دعائیں مانگنا، یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب طالوت نے فوج کو سامنے کیا تو وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل وہ گلوں تک اچھل کر آ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج، ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس لیے انہوں نے دعائیں کی، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ صبر تو نے ہی عطا فرمانا ہے، اب ہم تیرے حکم سے آ تو چکے ہیں، اب تو نے ہمیں صبر بھی عطا فرمانا ہے کہ ہم صبر سے ثابت، اور وثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، ثابت قدمی بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، خصوصاً جنگ میں جب ایک مرتبہ پاؤں پھسل گئے بس پھر یہ پاؤں دوبارہ رکتے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمیں صبر اور استقلال نصیب فرما، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعائیں مانگی رو رو کر، فہزموہم باذن اللہ۔ جالوت بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا تو اپنی پوری فوج کو پیچھے ہو جائے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ان سب کے لیے میں اکیلا کافی، یہ ہے کیا؟ یہ ہمارا مقابلہ کریں گے؟ ان کے لیے میں اکیلا کافی۔ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کی زرہ میں وہ باقاعدہ ملبوس تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کے اوپر لوہے کے کڑے نہ ہوں، اس نے وہ اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا، سوائے یہ پیشانی اس کی صرف نظر آ رہی تھی بس۔ یہاں یہ جو بنی اسرائیل کی جماعت تھی، سموئیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، اور کمان جو ہے وہ طالوت کر رہے ہیں۔ تو سموئیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اس کے مقابلے میں آپ داؤد کو بھیجیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، یہ ان کے والد اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور یہ سب سے چھوٹے تھے۔ یہ صرف اس لیے آئے تھے کہ بھائیوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں صرف ان کی مدد کے لیے، لڑنے ورنہ چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد کو اس کے مقابلے کے لیے، سموئیل علیہ السلام نے ان کے والد کو اور بھائیوں کو سب کو بلایا، داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ جالوت کا مقابلہ کرنا؟ فرمایا بالکل کرنا ہے۔ کیا جذبہ ہے، بالکل کرنا ہے۔ حیران ہوگا کہ جالوت کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا، اللہ نے بڑی قوت اور طاقت سے نوازا تھا، بہت زیادہ طاقتور تھے۔ انہوں نے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی کپڑے کی، اس میں پتھر تھے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لڑائیاں ایسی نہیں ہوتی، اب تو بٹن سے لڑائیاں ہوتی نا ساری، وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر کیا ہے یہاں سے بٹن دباتے ہیں اور فلاں فلاں فلاں، وہاں میزائل داغنا، وہاں داغنا، وہاں داغنا، وہاں کرنا، یہ کرنا، وہ یہ نہیں تھا، آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی۔ پہلے ایک آدمی نکلتا تھا اور وہ چیلنج کرتا تھا، للکارتا تھا، ہاں بھائی کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا، حل میں مبارزن، ادھر سے ایک آتا وہ اس کا مقابلہ کرتا۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں عتبہ، ولید اور شیبہ
یہ تینوں دشمن نکلے، اللہ، انہوں نے للکارا مسلمانوں کو۔ یہاں سے انصار کے تین انہوں نے کہا یہ کھیتی باڑی کرنے والے ان کو چھوڑو، ہمارے ہم پلہ مکہ کے لوگ آنے چاہیے ہمارے سامنے۔ نعوذ باللہ الفاظ یہ ہیں جو بھگوڑے وہاں سے بھاگ کر آئے وہ ہمارے سامنے آئے۔ رسول اللہ مبارک نے سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ اور سیدنا علی المرتضیٰ ان تینوں کو فرمایا کہ جاؤ۔ جب یہ تینوں گئے ان تینوں کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو زخم آئے اور بعد میں پھر شہید ہو گئے، ورنہ پھر اس کے بعد جو ہے پھر ادھر سے آدمی آتے ادھر سے پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی تھی، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ تو جالوت نے کہا کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ داؤد علیہ السلام نکلے اور پتھر لیے، انہوں نے تیر تلوار نہیں چلایا، انہوں نے فالخن کے اندر ایک پتھر ڈالا اور اتنے زور سے مارا، نشانی اللہ نے ایسی عطا فرمائی تھی، اللہ کا حکم ایسا تھا کہ اور تو کوئی جگہ تھی نہیں، صرف یہ جگہ تھی اور یہاں پر سیدھے جا کر پتھر لگا، اور پتھر اتنے زور سے لگا کہ وہ سر پھٹ گیا۔ دوسرا پتھر نکالا اور دوسرا بھی مارا، اور اتنے میں جب وہ گر گئے تو فوراً گئے ان کا کام تمام کیا۔ دوسرا آیا اس کا بھی کام تمام کیا، بھگدڑ مچ گئی کہ ہمارا سردار مر گیا۔ وہ جتنے ہزاروں کی فوج تھی وہ سب بھاگ گئے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وقتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا۔ داؤد علیہ السلام بڑے عبادت گزار تھے، اور ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آواز ایسی عطا فرمائی تھی، لحن داؤدی مشہور ہے، لحن داؤدی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تلاوت سنائیں گے اہل جنت کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے یوں، اور پرندے جہاں ہوتے تھے وہاں غول در غول آ کر اس آواز کو سن کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، اور ساتھ لوہا ایسے نرم کر دیا تھا کہ لوہے کو ہاتھ لگا جیسے موم نہیں ہوتا، جیسے مرضی موڑ دیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور پھر یہ طالوت کے بھی جان نشین بنے، تو نبوت اور حکومت دونوں اللہ نے نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ سنہری دور تھا بنی اسرائیل کا کہ اس میں خیر غالب تھی، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا سب کچھ۔ فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے شکست دی لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم اس ایک بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ جب بھی اللہ کوئی اپنا فضل فرمائے تو نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف۔ ہم نے جیت لیا جی، ہم نے شکست دے دی اور ہم نے الیکشن جیت لیا، نہیں، اللہ کے حکم سے۔ کیا؟ اللہ کے حکم سے۔ نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں۔ ہم نے جنگ جیت لی، نہیں، اللہ نے جتوائی ہے، اللہ کی طرف۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حکمت سے بات فرماتے ہیں دانائی، اور جمہور فرماتے ہیں کہ یہاں نبوت مراد ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمایا اور مستقل کتاب نازل فرمایا زبور شریف۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم سے نوازا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو ختم نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں کیا ہو؟ فساد برپا ہو جائے گا، ایسے ظالم آئیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے مشن میں سے ایک اہم چیز رفع التظالم من بین الناس، لوگوں کے درمیان جو ظلم ہے اس ظلم کو ختم کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، منتے نہیں، ترلے نہیں، اس کا ہاتھ، ظالم کا ہاتھ روکنا اور ظلم سے اس کو باز رکھنا، یہ انبیاء علیہ السلام کے مشن میں سے ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہان والوں پر اپنا فضل فرمانے والے ہیں، یہ اس کے فضل کا نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم
جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو ختم فرما دیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. مزید تفصیل انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا